بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سن 2 ہجری اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ۔ سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش مکہ کو سخت ناگوار گزری، چنانچہ انہوں نے اس نئی اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ قریش نے جنگی تیاریوں کے لیے ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ قافلے میں 1000 اونٹ، 500 دینار، 27 افراد۔ مکے کے تقریباً تمام لوگوں نے اس قافلے میں اپنا مال لگایا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارتی قافلے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 150 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اسے روکنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر قافلہ نکل چکا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ چند ماہ بعد قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی۔ چونکہ اس تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ ابو سفیان نے جاسوسوں کے ذریعے خبر حاصل کی کہ مسلمان قافلے کو روکنے آ رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے فوراً مکہ پیغام بھیجا اور قافلے کا راستہ بدل کر اسے بچا لیا۔ قافلے کے دفاع کے لیے قریش نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ مالداروں نے غریبوں کی مدد کی، سرداروں نے جوشیلی تقاریر کیں۔ ابو لہب خود نہ گیا بلکہ ایک شخص کو اپنی جگہ بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور صحابہ کی گنتی کروائی۔ کل 313 مجاہدین، گھوڑے 5، اونٹ تقریباً 70۔ ایک اونٹ پر 3 یا 4 افراد سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باری کے مطابق اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رکنے کا حکم دیا گیا کیونکہ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہاں رہنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کا بھی۔ جب معلوم ہوا کہ قریش پورے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ انصار کی رائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا، اللہ نے مجھے فتح کا وعدہ دیا ہے۔ مسلمان بدر پہنچے، قریش بھی قریب آ چکے تھے۔ حضرت حباب کے مشورے پر پانی کے قریب پڑاؤ کیا گیا، حوض بنایا گیا، دشمن کے پانی کے چشمے بند کر دیے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا جہاں حضرت ابوبکر حفاظت پر مامور تھے۔ حضرت علی اور انصاری صحابہ باہر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عاجزی سے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے اپنے مقابلین کو فوراً قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ صفیں درست کی گئیں، تیر اور تلوار استعمال کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ صحابہ نے بے مثال بہادری دکھائی۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے جنت کی خوشخبری سن کر کھجوریں پھینک دیں اور شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑیوں کی ایک مٹھی دشمن کی طرف پھینکی۔ قرآن میں آیا، تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ فرشتوں نے بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ ابو جہل شدید زخمی ہوا، آخر کار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کفار کو عبرتناک شکست، کئی سردار قتل ہوئے، بہت سے قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ، حق و باطل میں فرق واضح ہوا، مسلمانوں کا رعب قائم ہوا، اللہ کی مدد کا عملی ظہور۔ سن 8 ہجری، مکمل، جامع اور تفصیلی بیان۔ پس منظر: سن 8 ہجری میں
فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد عرب کے بیشتر قبائل نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ اب اسلام ایک ناقابل شکست طاقت بن چکا ہے، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا یا اطاعت کا اعلان کر دیا۔ مگر دو بڑے اور جنگجو قبائل، بنو حوازن، بنو ثقیف یا ثقیف، نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ غرور اور خود اعتمادی میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے اس سے پہلے کہ اسلامی طاقت مزید مضبوط ہو جائے۔ یہ قبائل عرب میں بہترین تیر انداز، تجربہ کار جنگجو، سخت جان اور مالدار سمجھے جاتے تھے۔ بنو حوازن کے سرداروں نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اب تک ان لوگوں سے ہوا ہے جو جنگ کے طریقوں سے پوری طرح واقف نہ تھے، مگر اب وہ ہم سے ٹکرائیں گے۔ یہ جملہ دراصل ان کے غرور، خود فریبی اور تکبر کی علامت تھا۔ ان تمام قبائل نے متفق ہو کر مالک بن عوف نصری کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس کی عمر کم تھی مگر جوش، سختی اور ضد میں بہت آگے تھا۔ دشمن کی خاص غلطی، مالک بن عوف نے حکم دیا کہ عورتیں، بچے، مال و دولت، مویشی سب لشکر کے ساتھ لے کر آئیں تاکہ کوئی جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ دشمن کے لشکر میں ایک بہت اہم شخصیت شامل تھی، درید بن سمہ، عمر 100 سال سے زائد، عرب کا مشہور شاعر اور جنگجو، درجنوں جنگوں کا تجربہ۔ جب اسے میدان جنگ میں لایا گیا تو اس نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ زمین کیسی ہے؟ بچوں کے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ جب اسے عورتوں اور بچوں کے ساتھ لانے کی بات بتائی گئی تو اس نے کہا، اگر لشکر شکست کھا گیا تو عورتیں اور بچے ذلت کا سبب بنیں گے۔ میدان جنگ میں صرف تلوار کام آتی ہے، کوئی رشتہ نہیں۔ مگر مالک بن عوف نے غرور میں اس مشورے کو رد کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو حوازن ایک بڑا لشکر جمع کر چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ جاسوس حضرت عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، جنہوں نے دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے منصوبے، تعداد اور تیاری، عورتوں، بچوں اور مال کے ساتھ آنے کی خبر، سب کچھ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مسکرا کر فرمایا، انشاءاللہ کل یہ سب مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ یہ اللہ پر مکمل یقین کا اظہار تھا۔ تاریخ 5 شوال سن 8 ہجری۔ تعداد کل 12,000 مسلمان، 10,000 وہ صحابہ جو فتح مکہ میں شریک تھے، 2,000 نئے مسلمان، 9 مسلم قریش۔ یہ پہلی بار تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی۔ دشمن کی حکمت عملی، مالک بن عوف نے لشکر کو گھاٹیوں، پہاڑوں، دروں میں چھپا دیا اور حکم دیا کہ جب مسلمان نیچے اتریں تو ایک ساتھ تیروں کی بارش کرو۔ اچانک حملہ، صبح کے وقت ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے، گھوڑے بدک گئے، لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ مسلمانوں کا وقتی انتشار، کچھ 9 مسلم گھبرا گئے، مال غنیمت کی نیت سے آئے مشرک بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں دیکھ کر کمزور ایمان والے مسلمان بھی پیچھے ہٹ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تعداد کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس شدید ترین حملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، انصار کو پکارو۔ حضرت عباس کی گرجدار آواز گونجی، یا معشر الانصار، یا اصحاب الشجرہ۔ یہ آواز سنتے ہی صحابہ پلٹ آئے، گھوڑوں سے کود پڑے، دوبارہ صفیں بن گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کنکریوں کی ایک مٹھی لی، دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ۔ اللہ کی قدرت سے کنکریاں ہر دشمن کی آنکھ تک پہنچیں، وہ اندھے بے حواس ہو گئے، صفیں ٹوٹ گئیں۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی۔ نتیجہ، دشمن کا لشکر ٹوٹ گیا، تقریباً 70 سردار قتل، باقی بھاگ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ 25-26۔ حاصل ہودا مال 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 1,600 اوقیہ چاندی۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا مال غنیمت تھا۔ شکست کے بعد مالک بن عوف، بنو ثقیف،
طائف کے مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ طائف کی خصوصیات: پہاڑی علاقہ، مضبوط فصیل، ماہر تیر انداز، منجنیق اور دبابہ کا استعمال اسلامی تاریخ میں پہلی بار، شدید تیر اندازی، 12 صحابہ شہید۔ حضرت ابو سفیان کا واقعہ، آنکھ ضائع ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، انہوں نے جنت کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابھی فتح کا حکم نہیں ملا۔ حضرت شیمہ رضائی بہن، حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی والدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، عزت دی، قیدی آزاد کیے۔ جب بنو حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا تو تمام 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ یہ تاریخ انسانیت کی بے مثال ہے۔ تعداد پر غرور تباہی لاتا ہے، فتح صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قیادت مشکل ترین وقت میں پہچانی جاتی ہے۔ دشمن کے لیے بھی ہدایت کی دعا، رحم، عفو اور اخلاقی فتح۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ ہے۔ یہ جنگ صرف عسکری تصادم نہیں تھی، بلکہ صبر، حکمت عملی، قیادت، اتحاد اور اللہ پر کامل توکل کی روشن مثال ہے۔ اس غزوہ نے عرب کی سیاسی بساط کو بدل کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو دفاعی عہدہ سے نکال کر فیصلہ کن برتری کی طرف لے گیا۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے مشرکین مکہ، جلا وطن یہودی قبائل، خصوصاً بنو نذیر اور مختلف عرب قبائل میں تشویش پھیل چکی تھی۔ سب اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ تنہا کوئی طاقت اسلام کی پیش قدمی نہیں روک سکتی۔ چنانچہ بنو نذیر کے سرکردہ افراد نے مکہ جا کر قریش کے سرداروں کو ریاست مدینہ کے خلاف متحد ہونے پر آمادہ کیا، اور پھر نجد، تہامہ اور اطراف کے قبائل سے بھی رابطے کیے۔ شوال 5 ہجری میں تقریباً 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل اتحادی لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف بڑھا۔ یہ اس دور میں عرب کا سب سے بڑا اتحاد تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً 3000 تھی، اس لیے حالات نہایت نازک تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی پیش قدمی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل سے مشاورت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فارس کے طریقۂ دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے شہر کے گرد خندق کھودنے کی تجویز پیش کی۔ یہ عرب میں بالکل نیا حربہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرمایا، جو آپ کی وسعت نظر اور مشاورت پر یقین کی اعلیٰ مثال ہے۔ خندق مدینہ کے ان حصوں میں کھودی گئی جہاں سے حملے کا خطرہ تھا، کیونکہ باقی اطراف قدرتی رکاوٹیں تھیں۔ اس کی گہرائی تقریباً 15 فٹ اور چوڑائی تقریباً 30 فٹ رکھی گئی تاکہ گھوڑے اور سوار کسی صورت عبور نہ کر سکیں۔ کام کی رفتار تیز رکھی گئی کیونکہ دشمن قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی شرکت فرمائی۔ مہاجرین و انصار، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ نوجوان بھی اس کام میں شریک تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ مٹی اٹھاتے دکھائی دیتے۔ بعض اوقات ٹوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے کپڑوں میں مٹی بھر کر لائی جاتی۔ یہ ایام شدید سردی کے تھے، مدینہ میں خوراک کے ذخائر محدود تھے اور اکثر صحابہ کو پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہ آتا، مگر اس کے باوجود ان کے قدموں میں لغزش نہ آئی۔ روزانہ صبح سے شام تک کھدائی جاری رہتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اشعار اور دعائیں پڑھتے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس پر صحابہ محبت اور عقیدت میں جوابی اشعار پڑھتے اور محنت میں مزید تیزی آ جاتی۔ سخت چٹان کا واقعہ۔ کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان سامنے آئی جسے صحابہ نہ توڑ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال سے 3 ضربیں لگائیں، ہر ضرب کے ساتھ روشنی چمکی اور چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یمن، شام، مغرب اور مشرق کی فتوحات کی بشارت دی ہے۔ یہ اس وقت کہی گئی خوشخبری تھی جب مسلمان شدید محاصرے میں تھے۔ کھجوروں کی برکت۔ حضرت بشیر بن سعد کی بیٹی چند کھجوریں لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کپڑے پر رکھ کر تقسیم فرمایا۔ تمام حاضرین نے سیر ہو کر کھایا اور کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ حضرت جابر کے گھر کا معجزہ۔
حضرت جابر نے نبی کی بھوک دیکھ کر گھر میں موجود تھوڑے سے کھانے کا انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور تقریباً 800 افراد نے سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر کھانے میں کوئی کمی نہ آئی۔ تقریباً 15 دن کی مسلسل محنت کے بعد خندق مکمل ہوئی۔ جب قریش اور اتحادی لشکر پہنچے تو گہری اور وسیع خندق دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اعتراف کیا کہ یہ ایسا حربہ ہے جو عرب میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور بچوں کو محفوظ قلعہ نما گھروں میں منتقل فرمایا، خصوصاً اتم حسان میں۔ فوجی پڑاؤ خندق کے پیچھے جبل سل کے قریب لگایا گیا تاکہ تیر اندازی سے بچاؤ رہے۔ مہاجرین و انصار کے الگ الگ دستے قائم کیے گئے اور شہر کی حفاظت کے لیے اضافی نفری مقرر کی گئی۔ مدینہ کے اندر موجود یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر دشمن سے ساز باز کی۔ یہ صورتحال نہایت خطرناک تھی کیونکہ اس سے عورتوں اور بچوں پر حملے کا اندیشہ تھا۔ دشمن کے مشہور سوار بار بار خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں گر کر مارا گیا۔ بعد ازاں عمرو بن عبد الود عرب کا نامور پہلوان خندق پار آیا۔ حضرت علی نے غیر معمولی شجاعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کیا، جس سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت نعیم بن مسعود نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر کے دشمن اتحاد میں نفسیاتی جنگ لڑی۔ انہوں نے بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بداعتمادی پیدا کی، جس سے اتحاد اندر سے ٹوٹنے لگا۔ شدید محاصرے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تیز سرد آندھی اور فرشتوں کے ذریعے دشمن پر روب ڈالا۔ خیمے الٹ گئے، آگ بجھ گئی، جانور ہلاک ہو گئے اور لشکر بدحواس ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، پھر ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھی بھیجے جنہیں تم دیکھ نہ سکتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے دشمن کے پڑاؤ سے واپسی کی خبر لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ اب حملہ ہماری طرف سے ہوگا۔ یہ اعلان مستقبل کی فتوحات کی بنیاد بنا۔ اس کے بعد اہل مکہ کبھی مدینہ پر لشکر کشی نہ کر سکے۔ مشاورت اور جدید حکمت عملی کی اہمیت، اجتماعی محنت اور قیادت کی مثال، صبر، استقامت اور اللہ پر توکل۔ دشمن کی تعداد نہیں، ایمان اور نظم فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق مسلمانوں کی تاریخ میں صبر و حکمت کا سنگ میل ہے۔ اس جنگ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ نگہبان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عظیم لشکری سفر، سن 9 ہجری۔ تاریخی پس منظر: فتح مکہ کے بعد جزیرہ عرب میں اسلام ایک مضبوط ریاست کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مشرکین کی عسکری قوت ٹوٹ چکی تھی، قبائلی دشمنیاں ختم ہو رہی تھیں۔ اسلام ایک علاقائی طاقت سے بین الاقوامی قوت بننے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب رومی سلطنت نے اسلامی ریاست کو ایک ابھرتا ہوا خطرہ محسوس کیا۔ رومی سلطنت اس دور کی سب سے بڑی فوجی طاقت، منظم ریاست، جدید جنگی ساز و سامان کی حامل سلطنت تھی۔ قیصر روم ہرقل نے شام کے عیسائی عرب قبائل کو ساتھ ملایا، تقریباً 40,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ مقصد مدینہ پر حملہ اور اسلامی ریاست کا خاتمہ۔ یہ خبر شام سے آنے والے تاجروں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو معمولی نہیں سمجھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان ایک عالمی عظیم طاقت کے مقابل آ رہے تھے۔ دفاعی جنگ مدینہ میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، دشمن کو اپنے گھر میں ہی روک دیا جائے۔ یہ فیصلہ غیر معمولی جرأت، سیاسی بصیرت اور عسکری ذہانت کی مثال تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جنگ کا ہدف خفیہ رکھتے تھے، مگر اس بار سفر طویل تھا، دشمن طاقتور تھا، موسم انتہائی سخت تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا کہ منزل شام کی سرحد تبوک ہے۔ یہ سفر کئی حوالوں سے تاریخ اسلام کا سب سے کٹھن سفر تھا۔ موسمی حالات، شدید گرمی، پانی کی قلت، صحرا کی جھلسا دینے والی ہوا، معاشی حالات،
قحط سالی، کھجوروں کی فصل کا موسم، صحابہ کی اکثریت کسان تھی۔ سواریوں کی کمی، ایک اونٹ پر 2 سے 3 افراد۔ کئی صحابہ آنسوؤں کے ساتھ واپس لوٹے کیونکہ سواری میسر نہ تھی۔ انہیں البقاعون کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان، تاریخ کی عظیم صحابت، 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار، اسلحہ اور راشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابوبکر سب کچھ دے دیا، حضرت عمر آدھا مال، غریب صحابہ نے مٹھی بھر کھجوریں۔ یہ قربانیاں صرف مال کی نہیں بلکہ ایمان کی گواہی تھیں۔ یہ غزوہ ایمان اور نفاق کے درمیان واضح لکیر بن گیا۔ منافقین نے گرمی کا بہانہ بنایا، فصلوں کا عذر پیش کیا، دوسروں کو بھی بددل کیا۔ قرآن نے فرمایا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ سورۃ التوبہ۔ منافقین نے جھوٹی تشہیر کیا کہ حضرت علی کو ناراضگی میں پیچھے چھڑا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ حدیث حضرت علی کے مقام، خلافت کی بنیاد، اعتماد نبوی کا اعلان ہے۔ پانی ختم ہونے پر بارش، تبوک کے چشمے کا جاری ہونا، مستقبل کی پیش گوئی، یہ علاقہ ایک دن سرسبز ہوگا۔ جب رومیوں نے مسلمانوں کا حوصلہ، نظم و ضبط، تعداد دیکھی تو جنگ کے بغیر ہی پیچھے ہٹ گئے۔ اسلامی ریاست کی دھاک بیٹھ گئی۔ یہ نفسیاتی فتح تھی۔ ایلا، ازرح، جربہ نے جزیہ قبول کیا۔ سرحدیں محفوظ ہو گئیں۔ اسلامی ریاست عالمی سطح پر تسلیم کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں عقیدر گرفتار، جان بخشی، معاہدہ۔ یہ اسلام کی رحمدلی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے۔ 12 منافقین نے اندھیری گھاٹی میں حملہ کیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت حذیفہ کو نام بتائے گئے، اسی لیے وہ رازدار رسول کہلائے۔ یہ عبادت نہیں، سازش کا مرکز تھی۔ قرآنی حکم سے اسے مسمر کر دیا گیا۔ یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام میں فتنہ ناقابل برداشت ہے۔ 3 صحابہ نے جھوٹ نہیں بولا، سزا قبول کی، 50 دن سماجی مقاطعہ برداشت کیا۔ آخرکار اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ سورۃ التوبہ 118۔ یہ واقعہ سچ کی طاقت، توبہ کی عظمت، ایمان کی صداقت کا اعلان ہے۔ غزوہ تبوک، آخری غزوہ، ایمان نفاق کی کسوٹی، عالمی اسلام کی بنیاد۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، سن 11 ہجری میں وصال فرمایا۔ غزوہ تبوک ہمیں سکھاتا ہے، مشکل میں ایمان پہچانا جاتا ہے، قربانی کے بغیر کامیابی نہیں، سچائی دیر سے صحیح جیت جاتی ہے۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کا وہ معرکہ ہے جس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر ظاہری نقصان اٹھانا پڑا، مگر در حقیقت یہ جنگ امت کی اخلاقی، فکری اور روحانی تربیت کا ذریعہ بنی۔ یہ معرکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فتح صرف تعداد اور اسلحے سے نہیں بلکہ اطاعت، نظم، صبر اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس جنگ پر براہ راست گفتگو کی گئی تاکہ امت قیامت تک اس سے سبق حاصل کرے۔ جبل احد مدینہ کے شمال میں واقع ایک عظیم پہاڑی سلسلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، یہ محبت صرف ظاہری نہیں بلکہ یہاں اطاعت کی آزمائش ہوئی، یہاں قربانیاں دی گئیں، یہاں امت کو تربیت دی گئی۔ غزوہ بدر قریش کے لیے صرف فوجی شکست نہیں تھی بلکہ ان کی سیاسی ساکھ تباہ ہو گئی، ان کے بڑے سردار مارے گئے، عرب قبائل میں ان کا رعب ختم ہو گیا۔ مکہ میں کیفیت، ہر گھر میں ماتم، ہر زبان پر بدلہ، ہر مجلس میں جنگ کی بات۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ابو سفیان کی قیادت میں
بدر کے تجارتی قافلے کا پورا منافع جنگ کے لیے وقف، 3000 جنگجو، 700 زرہیں، 200 گھوڑے، ماہر تیر انداز اور تجربہ کار سپاہی، عورتوں کو ساتھ لانے کا مقصد، جذبات بھڑکانا، شکست کی صورت میں مردوں کو شرمندہ کرنا، اشعار کے ذریعے نفسیاتی جنگ، یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ قریش جنگ وجود لڑنے آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فیصلہ مسلط نہیں کیا، بلکہ صحابہ کو جمع کیا، ہر رائے کو سنا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلامی قیادت آمریت نہیں بلکہ مشاورت پر قائم ہوتی ہے۔ 2 بڑی آرا۔ مدینہ میں رہ کر دفاع، گلیاں تنگ، عورتیں اور بچے محفوظ، دشمن کو گھروں سے روکا جا سکتا تھا۔ کھلے میدان میں مقابلہ، نوجوانوں کا جوش، اسلام کی قوت کا اظہار، آخر کار اکثریت کی رائے قبول کی گئی۔ عبداللہ بن ابی، ظاہری طور پر مسلمان، باطنی طور پر دشمن، جب فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو 300 افراد لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے نتائج، مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی مگر صفیں خالص ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے تاکہ اللہ مومنوں کو منافقوں سے الگ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی قوت، جغرافیہ، گھڑ سواروں کی خطرناکی، سب کو سامنے رکھ کر منصوبہ بنایا۔ تیر اندازوں کا مورچہ، دشمن کے عقب پر نظر، گھڑ سواروں کا راستہ بند، پورے لشکر کا تحفظ۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک حکم پر عمل رہا فتح، جب حکم ٹوٹا آزمائش۔ مسلمان کم تعداد میں مگر مضبوط ایمان کے ساتھ۔ نمایاں مناظر، حضرت حمزہ دشمن کو چیرتے جا رہے ہیں، حضرت علی کی تلوار بجلی بن کر گرتی ہے، قریش کے جھنڈے بار بار گرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتوں کی مدد بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کی جھلک، کچھ دلوں میں دنیا کی رغبت، حکم کو وقتی سمجھ لیا گیا۔ یہ نافرمانی اجتماعی تھی، نیت میں بدی نہیں تھی، مگر اثر بہت بڑا ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے نیک نیت نافرمانی بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ خالد بن ولید، ماہر جنگجو، موقع شناس، فوری فیصلہ کرنے والے، درہ خالی دیکھا تو عقب سے حملہ، مسلمانوں میں افراتفری۔ یہ لمحہ تاریخ کا رخ موڑ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ خبر دل دہلا دینے والی تھی۔ کچھ لوگ بیٹھ گئے، تلوار رکھ دی، مگر کچھ نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو رب تو زندہ ہے۔ یہی اصل ایمان تھا۔ زخموں کے باوجود میدان نہیں چھوڑا، حوصلہ نہیں ٹوٹا، بد دعا نہیں دی، فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ جملہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تفسیر ہے۔ حضرت عمارہ، تلوار، ڈھال، تیر، سب سے دفاع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدھر دیکھتا عمارہ کو اپنے سامنے پاتا۔ یہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گہرا زخم مگر صبر کی اعلیٰ مثال۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے قربانی دین کی قیمت ہے۔ سورت آل عمران میں غلطیوں کی نشاندہی، مومنوں کی تسلی، مستقبل کی رہنمائی۔ فرمایا یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اطاعت اجتماعی کامیابی کی شرط ہے۔ قیادت کی نافرمانی پوری امت کو متاثر کرتی ہے۔ آزمائش ایمان کو نکھارتی ہے۔ دنیا کی معمولی رغبت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ شکست کے بعد بھی مایوسی حرام ہے۔ اللہ مومنوں کو تربیت کے مراحل سے گزارتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔